الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے قیامت اور عرش کا جو تذکرہ ہے وہ کرنے کا موقع ملا ہے۔ تو اب تک ان 7 لوگوں کا ذکر ہو چکا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے اس دن، جس دن کے اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے۔ ایسے دن اللہ اپنے بندوں کو، اپنے محبوب بندوں کو عرش کا سایہ دیتا ہے۔ تو اسی تذکرے میں سے اب آگے بھی باتیں چل رہی ہیں، آگے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ عرش کا سایہ دے گا۔ تو اللہ مجھے بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، دونوں کو بھی۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کعب بن احبار یہودیوں میں سے سب سے بڑے عالم تھے اس زمانے میں، بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے، یعنی تورات پر عمل کرنے والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے والے یہودی، اس میں سے ایک بہت بڑے عالم تھا حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ، کعب بن احبار۔ تو صحابی بن کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عمر، جتنی نیکی کر سکتے ہو کر لو، دنیا میں جتنی نیکی کر سکتے ہو کر لو، جتنے کار خیر یعنی جتنے اچھے کام کر سکتے ہو کر لو، اس لیے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کے پاس 70 نبیوں کے برابر بھی عمل ہوگا۔ کہتے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 70 انبیاء کے برابر، یعنی 70 انبیاء علیہم السلام جتنے نیکی کے کام کرے ہیں، اللہ ان کو جتنے نیکی کے کام کرنے کی وجہ سے ثواب دیا ہے، وہ ثواب بھی اگر کسی آدمی کے پاس ہوگا تب بھی اسے وہ کم معلوم ہوگا۔ ایک آدمی کے پاس 70 نبیوں کا عمل ہے، یعنی اتنا نیکی کے کام کریا ہے انہیں دنیا میں، تب بھی انہیں اپنے آپ کو بہت کم محسوس کرتا کہ قیامت کے دن میدان حشر۔ تو اس وقت ایسی نفسی کے عالم میں کچھ لوگ ہوں گے، تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی رحمت کے سائے کے نیچے اللہ تبارک و تعالی جگہ دے گا۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ اب 9واں شخص، 8واں شخص تو بول دلا ہمیں، روزہ رکھنے والا، 1 اور 7 کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے۔ تو 9واں شخص ایسا شخص ہے جو جہاد پہلے جو چلتی تھی اور انشاءاللہ قیامت کے قریب چلنے والی بھی ہیں، بہت ساری جنگیں چلنے والی ہیں۔ تو جہاد میں ایک ایسا شخص جو اپنے ماتحت لوگوں کو دشمن کا سامنا ہے، یعنی ایک ایسا آدمی ہے جس کے پورے دوست دشمنوں کے پاس پھنس گئی۔ کس کے پاس؟ دشمنوں کے پاس پھنس گئی۔ اب یہ شخص اپنے مجاہد ساتھیوں کی حفاظت کرتا ہے، یعنی خود آگے بڑھتا ہے، خود آگے بڑھ کر لڑتا ہے اور اپنے مجاہد دوستوں پر آنچ نہیں آنے دیتا، ان کو تکلیف ہونے نہیں دیتا، خود اپنی جان کو آگے کرتا ہے، یا اکیلا جا کر لڑتا ہے، یا کہیں دور بیٹھ کر تیر وغیرہ پھینک کر اپنے دوستوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ایسے آدمی کو بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دیتے ہیں، یعنی تو اپنے دوستوں کے لیے لڑتا ہے، مجاہدین دوستوں کے لیے، دیندار دوستوں کی، ان کی حفاظت کرتا ہے، دشمن کو ان کے اوپر ہاتھ لگانے نہیں دیتا، اکیلا لڑتا ہے، اکیلا سب کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو بھی عرش کا سایہ دیتے ہیں۔ دیکھو جہاد کا آج ایک غلط مطلب لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا لیا، جہاد لو جہاد کہتی
مسلمان جہادی کہتی مسلمان یہ کہتی مسلمان. اللہ کی قسم جہاد کا یہ مطلب نہیں کہ معصوم لوگوں کو کیا کر ڈالو جان سے مار ڈالو. قسم خدا کی پورا قرآن اٹھا کے دیکھو پورا حدیث اٹھا کے دیکھو اور جو کوئی بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کر دوسروں کو مار رہا ہو نا مسلمان نہیں. پہلی بات ہمارا دین یہ اجازت دیتا نہیں. کیوں؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. جو کوئی کسی کو جان بوجھ کر مار دیتا ہے جان بوجھ کر ہونا کو مار دیتا ہے متعمدن جان بوجھ کر فجزاؤہ جہنم سب سے پہلا بدلہ اس کا قتل کرنے کا کیا جہنم خالدن فیہا ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں چھتا کہتے جنت میں نہیں آتا جان بوجھ کو مارنے والا جان سے یہ تاج کیا نہیں وغضب اللہ علیہ اللہ کا غصہ اس پر ہے وَلَعَنَهُ اور اللہ کی بد دعا اس کے پر ہے وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اور اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے بڑا سخت عذاب ہے. 4 عذاب اللہ غصے سے بات کرے کسی کو جان بوجھ کو قتل کرے تو اتنا بڑا گناہ. ہماری شریعت ہم نے یہ سکھاتی ہے. آج تم نہ بولتی کہ قرآن جہاد کے بارے میں بول رہا ہے نعوذ باللہ کہاں بول رہا ہے جہاد کے بارے میں. قرآن کہتا ہے کہ معصوم لوگوں کی حفاظت کرو. قرآن یہاں تک کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ تمہارے گھر میں جو تمہارے پاس معصوم جو بیویاں ہیں ان کے اوپر بھی ظلم کرو نا ان کے اوپر بھی ظلم کرو نا ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو. جیسا بڑا آدمی چھوٹے آدمی کو بولتا نہیں بھائی کیا آپ سمجھو نا کو پاپ چھوڑ ڈالو معاف کر ڈالو کئی کو بدلا لیتی. ایسا اللہ عورتوں کی طرف سے مردوں کو بول رہا ہے کہ پاپ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو بڑوں کی قدر کرو ماں باپ کی قدر کرو. یہ پورے قرآن میں صرف تم نے جہاد نظر آیا تو سوچ جس کی جیسی ہے ویسا سوچتا آدمی سر میں آ رہا ہے. اچھی سوچ رکھنے والا ماں باپ کی غلطی کو دیکھ کو بھی کیا بولتا کہ تو چھوڑو میں غلطیاں ہوتے رہتی ہیں اللہ سے توبہ کر لو میں اللہ معاف کر بولتا. اچھی سوچ نہیں رکھنے والا اپنے ماں باپ کی بھی غلطیاں ڈھونڈ کو ان سے بات چھوڑ ڈالتا بیویوں کی غلطیاں ڈھونڈ کو بھی بات چھوڑ ڈالتا بچوں کی غلطیاں ڈھونڈ کو بات چھوڑ ڈالتا. بری سوچ والا کیا کر سکتے ہیں سوچ کا فرق ہو. تو جہاد کا لفظ جہاد کا مطلب کیا آج میں سمجھانا چاہتا ہوں. جہاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہ سکون سے جینے نہیں دے رہی ہم نہ ہمارے زمینہ میں رہنے نہیں دے رہی ہم نہ کھانا کھانے نہیں دے رہی ہم نہ پانی پینے نہیں دے رہی بیوی بچہ کے ساتھ رہنے نہیں دے رہی ظلم پر ظلم کر رہی ظلم پر ظلم کر رہی ظلم پر ظلم کر رہی. آخری درجہ سمجھانے کے بعد بھی سمجھ رہی نہیں. آخری درجہ ان کے سامنے جا کھڑو سینہ تن کو کئی کو اپنا حق لینے کے واسطے. حق مجھے بھی جینے کا حق ہے بھائی میں بھی آزاد ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک گورنر کا بیٹا ایک غریب کو زور سے تھپڑ مارا تھا. لوگ کہتے کہ اسلام نعوذ باللہ جہاد پھیلاتا انصاف نہیں دیتا حق نہیں دیتا حق والوں کو. یہ گورنر کا بیٹا گورنر کا بڑا مقام بہت بڑا مقام ہوتا. اس کا بیٹا کعبۃ اللہ کے قریب ہے یہ غریب کو تھپڑ مارا تھا پو لگنے کی وجہ سے. تو وہ غریب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر شکایت کریا کہ حضرت عمر میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گورنر کو بلا کر بھیجے. فوراً حضرت عمر خط لکھے آپ کا آپ نکل کو آ اور اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر آ. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس گورنر کے سامنے پورے لوگوں کے سامنے وہ غریب کو بولے تو چپل سے مر زور سے مر کھینچ کو مر. تو زور سے کھینچ کو تمانچہ مارا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اس کی ماں اسے آزاد جنی ہے یہ تیرا غلام نہیں تیرا نوکر نہیں. باپ کے سامنے بیٹے کو تھپڑ پڑے اور بولنے لگے غریب کے اوپر ظلم نہیں کئی کتوں نے غریب ہے وہ ظلم کرو نہ انہیں بھی آزاد انہیں کہا بھی غلام نہیں نوکر نہیں تمہارا اس سے بھی حق ہے اللہ کے گھر میں طواف کرنے کا. یہ ہمارا انصاف. آج ہم نہ بولتی نعوذ باللہ ہمیں مسلمانوں کے ذہن کو واش کر رہی تھے مسلمانوں کو جہاد کی طرف بھڑکا رہی تھے. اگر علماء جہاد کی طرف بھڑکے رہتے تو ایک جگہ دو جگہ قتل و غارت گیری نہیں بلکہ ہر گاؤں میں ہر مسجد سے
ہر مسجد کی گلی میں خون خرابہ ہوا رہتا. اللہ کی قسم دلاں پہ ہاتھ رکھو، بولو کتنے مسجداں کے پاس خون خرابہ ہوا؟ ہمارے گاؤں میں 2 مسجدیں ہیں. کتنے مرتبہ خون خرابہ ہوا مسجداں کا؟ ہمارے گاؤں میں کتنے مرتبہ ہم نے غیر مسلم بھائیوں کو جان سے مار ڈالے. آندھرا میں کتنے گاؤں میں مارے، کرناٹک میں کتنے گاؤں مارے، تمل ناڈو میں کتنے گاؤں مارے. کہیں ایک جگہ وہ بھی مسلمانہ نہیں ہونا. کیوں؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول ڈالے من غش فلیس منا، دھوکہ دیے تو انہوں ایمان والوں میں سے نہیں، انہوں مسلمان والوں میں سے نہیں. یہاں تو قتل کر رہی سو، یہاں تو قتل کر رہی سو، انہوں کیسا ایمان والے ہو جاتے؟ ہمارا اسلام یہ نہیں سکھاتا. ہمارے نبی، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 پر 30 سال میں مشکل سے کسی ایک یا 2 کو قتل کریں، وہ بھی انہوں خود اوپر سے آپ کو مارنے کے واسطے ہے. تو سننا اتنی طاقت دے کر بھی اللہ، ہمارا اسلام محبت سکھاتا، ہمارا اسلام انسانیت سکھاتا، ہمارا اسلام پیار سکھاتا. تو اپنا حق لینے کے واسطے لڑنا، وہ بھی کیسا؟ جب تک انہوں نہیں آتے تب تک ہم نہ جانے کی اجازت نہیں ہے جنگ کو. جب تک انہوں نہیں آتے تب تک ہم نہ جا کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. انہوں آنا، انہوں ہے تو ہمیں جانا. یہ ہمارا اسلام سکھاتا سمنا. تو جہاد کا مطلب آج خود بہت سارے مسلمان بد دعا دیتے رہتے مسلمانوں کو، ٹیررسٹ ہیں بھائی، ایسے ایسے ٹیررسٹ ہیں، ایسے ایسے ہی، ویسے ویسے ہی. ارے اللہ کے بندوں پہلے جھانک کر تو دیکھو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے بغیر تحقیق کے بات کرو کو، بغیر ریسرچ کے بات کرو کو. کوئی ایک آدمی اپنا نام مسلمان کا نام رکھنے کی وجہ سے مسلمان ہو جاتا؟ ہاں، کوئی اپنا آدھار کارڈ مسلمان کا بنا لینا مسلمان بن جاتا؟ کیسا مسلمان بن جاتا؟ کتنے سارے اگزامپل ہیں کہ اپنے غیر مسلم بھائیوں کو مارنے والے خود غیر مسلم تھے، مسلمان نہیں تھے. وہاں نام نہیں آتا نا. آج اسلام کو پیش کر رہی سو ایسا، داڑیاں لگاؤ، ہاتھ میں گنا دیو، رومالا پہنا لو، اللہ اکبر بولنے بھی نہیں آتا بیوقوفوں کو، نعرے تکبیر لا الہ الا اللہ کہتے. ایسا پیش کرو مسلمانوں کو. لاش میں ایک بات کیا بول ڈالو، ہمیں بھی ہندوستان میں ہندو مسلمان مل کو رہتی، تمہیں کیا کرے ایسے غداری پنا کرتے ہی. کون کرے غداری پنا؟ نعوذ باللہ. ہمارا اسلام نہیں سکھاتا ایسا. ہمارا اسلام انسانیت سکھاتا، ہمارا اسلام پیار سکھاتا. ہمارا اسلام کہتا ہے کہ جانور کو بھی تکلیف دیونوں کو، جھاڑوں کو بھی تکلیف دیونوں کو، تو انسانوں کو تو بہت دور کی بات. اللہ کی بد دعا ہے اس کے پر جو انسانوں کو قتل کرتا ہے. اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی بد دعا ہے ایسے آدمی پر جو انسانوں کو قتل کرتا ہے. گالی تک دیونوں کو بولے ہمارا اسلام، قتل تو دور کی بات. اشارہ سے بھی، ایسا ایک انگلی کے اشارے سے بھی بلاؤنوں کو دل دکھتا ہے کو بولے ہمارا اسلام. ہمیں جانا کی بات نہیں. جہاد کا مطلب سمجھنا پہلے. جہاد اپنے حق کو لینے کے واسطے لڑنا بس ہوتا، اسی کا نام جہاد، دوسرا کیا بھی نہیں. ہمارا حق ہم نہ بھی جینے دو، ہم نہ بھی ہمارے زمینہ میں، تمہارے نہیں، ہمارے زمینہ میں، ہماری محنت کی کمایا میں، ہمارے گھرہ میں ہم نہ جینے دو بس. اگر ہم نہ جینے نہیں دیا جا رہا ہے، ہماری زمینوں میں ہم نہ رہنے نہیں دیا جا رہا ہے، تب لڑنا. وہ بھی لڑنا کیسا؟ میں بول ڈالا انہوں آئے تو ہمیں جا کو نہیں کرنا، انہوں آنا. پہلے بات چیت ہے، صلح ہے، ٹیکس ہے، سب بھی ہے، بہت سارے شرائط. لیکن اس سے بڑا جہاد کیا معلوم؟ کہ آدمی اپنے آپ سے لڑنا، یہ سب سے بڑا جہاد. المجاہد من جاہد نفسہ. سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس سے جہاد کرے. آدمی کس سے جہاد کرے؟ یعنی گندے خواہشات دل میں آ رہی، اسے کچلے، اسے توڑے، اس پر ہرگز نہ چلے. یہ سب سے بڑا جہاد سب میں آ رہا ہے، بہت ضرورت ہے آج. اور اسی طرح دیکھو بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے اسلامی سرحد کی جو شخص حفاظت کرتا ہے، اوپر حدیث تھی، اس میں یہ تذکرہ تھا کہ جو شخص مجاہدین کی حفاظت کرتا ہے، اور اس حدیث میں یہ تذکرہ ہے کہ اسلامی ملک کی سرحد کی حفاظت کرتا ہے تاکہ دشمن اسلامی سرحد میں داخل نہ ہو، صرف ایک دن یا ایک رات حفاظت کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا یہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے. جیسا اسلامی بارڈر ہے،
इस्लामी बॉर्डर में किसी दुश्मनों को अंदर आने दिया सका हिफाजत कर रहा है। एक दिन एक रात इस्लामी बॉर्डर में किसी दुश्मन को अंदर आको क़त्ल गारतगिरी करने दे रहा नहीं, बॉर्डर में हिफाजत कर रहा है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में बॉर्डर में हिफाजत कर रही नहीं हिंदुस्तान की, ऐसा कोई इस्लामी सरहद की हिफाजत करता है तो एक दिन एक रात हिफाजत करा तो उसके लिए दुनिया और आखिरत में जो कुछ है उन सबसे बेहतर अल्लाह देने वाला है, एक दिन की हिफाजत पर। कई को इसलिए कि इस्लाम के बॉर्डर में, इस्लाम की सरहद में जो इस्लाम की हिफाजत कर रही, अंदर रहने वाले आराम से अल्लाह की इबादत करते है कि नहीं। दुश्मन अंदर घुसा, खून खराबा हंगामा सब होता है। इसलिए इन्हें हिफाजत करे, इन्हों अपनी जान को कुर्बानी दिए तो इसकी वजह से अंदर वाले क्या रह सकते, इत्मीनान से रह को अल्लाह की इबादत कर सकते। इसी तरह देखो कोई आदमी एक दिन हिफाजत करे तो अल्लाह तबारक व तआला मुसलसल एक महीने रोज़ा रखना और एक महीने मुसलसल रात भर तहज्जुद पढ़ने के बराबर सवाब देते हैं। एक दिन हिफाजत करे तो इस्लामी बॉर्डर की सुनना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर बॉर्डर ही पर उसका इंतकाल हो गया तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला शहीदों में उसका शुमार करेंगे और क़यामत के दिन इस तरह उसे उठाएंगे कि बिल्कुल इत्मीनान से होगा, कोई डर नहीं होगा उसे। हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, एक दिन की हिफाजत का सवाब रमज़ान के अलावा, एक दिन बॉर्डर की हिफाजत का सवाब रमज़ान के अलावा अगर करता है तो एक साल मुसलसल रोज़े रखने और रात भर इबादत करने का सवाब मिलता है। और एक रिवायत में है, अगर रमज़ान मुबारक में इस्लामी सरहद की कोई हिफाजत करता है तो एक दिन का सवाब 1000 साल रोज़े और 1000 साल रात भर इबादत का सवाब अल्लाह देते। और अगर सही सालिम हिफाजत कर को घर को आ गया तो अल्लाह तबारक व तआला पूरे गुने मिटालती, उसके पूरे गुने मिटालती। तो कितना बड़ा मकाम कई को, इसलिए कि उन्होंने इस्लामी सरहद की हिफाजत करे तो जितने मुसलमान जितने गैर मुस्लिम अंदर ही उन्होंने इत्मीनान से अल्लाह की अपनी अपनी इबादतें कर सकते, वरना हर जगह खून खराबा सब होता है कि नहीं। इसलिए तो ये हो गया ना। अब देखो 10वां शख्स जिसे अल्लाह अर्श का साया देंगे कौन, रजुलन तअल्लमल कुरान फी सिग़रिही फहुव यतलू फी किबरिही, जो शख्स बचपन में कुरान सीख ले और बुढ़ापे में उसको पढ़ने लगे। मतलब क्या, बचपन ही से कुरान सीख लिया, पढ़ता 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 बुढ़ापे तक आ गया, बुढ़ापे में भी खुशी से पढ़ता है कुरान, ऐसे आदमी को अल्लाह क्या करेंगे, अर्श का साया देंगे। इसीलिए कुरान के साथ इस हदीस में कुरान के साथ ताल्लुक़ की बात बताई जा रही है कि बचपन ही में बच्चों को कुरान सिखा दो, और कुरान सीख लिया है बचपन ही में और कुरान को भूला भी नहीं है, छोड़ा भी नहीं है, बल्कि उसको अपने सीने में रखा है, पढ़ रहा है, रोज़ाना उसकी तिलावत कर रहा है, यहाँ तक कि बचपन से लेकर पढ़ता 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 बूढ़ा हो गया, रात दिन उसकी तिलावत करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला को ऐसा शख्स इतना पसंद है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत के साए में उसे जगह देते हैं। देखें सका यहाँ नहीं है शर्त, देख को भी पढ़ो, देखें सका भी पढ़ो, समझ को पढ़ो, समझन सका भी पढ़ो। परसों तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुम, अल्लाह हज़रत वाला का साया हम पर तादेर नसीब फरमाए, अल्लाह हज़रत वाला की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। कितनी प्यारी बात बोले हज़रत। लोग कहते हैं कि कुरान को तोते सका रटले को फ़ायदा क्या, मतलब ही समझ में आए नहीं तो फ़ायदा क्या, मतलब समझ को पढ़ो फ़ायदा है। अगर कोई बोले समझ में आ रहा है तो अब मतलब समझ को पढ़ने से फ़ायदा है, बिला मतलब के समझे तो फ़ायदा नहीं होगा, पढ़ना छोड़ो ना। मतलब समझ में आया अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, मतलब समझ में नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी पढ़ो, लेकिन अल्लाह क्या बोलना चाहता है वो तो मालूम करो, लेकिन खुद से मालूम करो ना, गुमराह हो जाती। कुरान को खुद से मतलब समझना, खुद से माना समझना कोशिश करो ना, को गुमराह हो जाती। इसलिए कि कुरान समझना को तभी उलूम की ज़रूरत है। समझ में आ रहा है, खुद से ड्राइविंग उठा लेकर चले आना निकार रहा, समझ में आ रहा है, बाद में कार तो आती है सही सालिम घर को आ जाती, बेकार है क्या भी नहीं, लेकिन इन्हों आते नहीं पाप।
खुद से गाड़ी चलाने वाला भी गाड़ी आ जाती, मैकेनिक के पास जाकर रेडियो का आ जाती, इन्हें आता नहीं, बहुत परेशानी हमने। खाली एक आदमी डॉक्टरी की पढ़ी, सिर्फ किताबें पढ़ को ऑपरेशन करने का लायक नहीं बनता उन्हें, समझ में आ रहा है? उससे एक सर्टिफिकेट देते भी नहीं जब तक कि उन्हें प्रैक्टिकल नहीं कर सकता, तब तक सर्टिफिकेट नहीं उसे। इतने साल किताबें पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह भाई पढ़ा तू, लेकिन क्या कर, प्रैक्टिकल आ देख, वरना एक हाथ में एक ब्लेड देखो काट को दिया लो से चक्कर आको बल्ला जने गिरी जाती। मैं ऑपरेशन के वक्त हाथ में ब्लेड दिया लो उसे, खाली किताबों का डॉक्टर था उन्हें, अब क्या ऑपरेशन करता उसने? कौन सी रख कहाँ रहती क्या मालूम, किसे कहाँ काटना किसे क्या मालूम। पेट बड़ा है कर दर्द होगा, अरे होगा क्या भाई? तो मतलब समझना है, माना समझना है, जाना असतिज़ा के पास, वरना गुमराह हो जाता आराम से। जैसे कुरान की आयत हमेशा मिसाल देते रहती, वअब्द रब्बक हत्ता यातियकल यकीन। अल्लाह फरमा रहा है अपने रब की इबादत करो यहाँ तक कि अल्लाह के ऊपर यकीन आ जाए। क्या आ जाए? यकीन आ गया तो अल्लाह की इबादत छोड़ देना की। अल्लाह बोल रहा ना, वअब्द रब्बक, अपने रब की इबादत करो, हत्ता यातियकल यकीन, यहाँ तक कि यकीन आ जाए। तो यकीन आ गया तो मैं अल्लाह की इबादत छोड़ डालना। हमारे नबी को यकीन था नहीं, तब भी आखिरी सांस तक नमाज़ पढ़ेगी नहीं, रोज़े रखेगी नहीं, ज़कात निकालेगी नहीं, सदका खैरात करेगी नहीं, कुर्बानी दिए कि नहीं। हमारे नबी का यकीन पूरी कायनात में अंबिया से ज़्यादा यकीन हमारे नबी का। हर नबी तो पूछ लिए, अल्लाह तुम्हें कैसा ज़िंदा करती, अल्लाह तुम्हें कैसा उठाती मुर्दों को, अल्लाह तुम्हें कैसा बचाती, अल्लाह तुम्हें क्या करती। हमारे नबी सवाल भी नहीं, अल्लाह जो बोला बस वो मान लिया हमारा नबी। 50 नमाज़ें दिए तो ले लगा कैसा हमारा नबी, पूछे नहीं पढ़ती क्या, अल्लाह नहीं पढ़ते क्या को, ले लगा आगे सीधा। बाद में मूसा अलैहिस्सलाम भेजे सो पढ़ते नहीं जाओ जियो को, समझ में आ रहा है? मोहब्बत में इतना मजजूब हो गया था हमारा नबी, इतना अल्लाह की मोहब्बत में चले गए थे, उम्मत की याद में इतना चले गए थे कि 50 नमाज़ ले लग सीधा आ रही। सुनना, ये मोहब्बत। लैला और मजनू की बातें हम सुने ही, समझ में आ रहा है? मैं तो बोलता अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के सामने ये सब फीकी है, कहीं को नहीं है। अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत के सामने कुछ भी नहीं है। मैं भी देखो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को किससे तशबीह दे रहा हूँ, नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह हिफाज़त फरमाए। बस मैं समझाना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की मोहब्बत में इतना मस्त थे कि उनको समझ में चाहा नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की मोहब्बत में इतने मस्त थे कि नमाज़ें दिए ले लेकर आ गए हमारे नबी, कुछ सवाल नहीं करे। सलमान तो भूल गए, अल्लाह माफ़ करे, कहीं की चला गया वहीं। सलमान क्या बोल था? तो कुरान के बारे में बात चल रही है, नहीं कुरान के बारे में कि आदमी कुरान से इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है कि अपने सीने से लगा के रखा है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक पढ़ा है। सलमान तो अल्लाह तबारक व तआला उसे क्या करते हैं, अपना अर्श का साया अता फरमाते हैं। क्या कि बहुत बड़ी बात बोल रहा था, अल्लाह माफ़ फरमाए, ठीक है, याद आगे देखेंगे बोलिए। हकीकत में कुरान मजीद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और कुरान मजीद की तिलावत अल्लाह को बड़ा पसंद। कई बंदे अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं, अल्लाह को बहुत पसंद। एक हदीस में है, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ रुजू और उसके यहाँ तक़र्रुब उस चीज़ से बढ़कर किसी और चीज़ से हासिल नहीं कर सकते जो ख़ुद हक़ ताला सुब्हानहू से निकली है, यानी कुरान। कुरान से तुम्हें अल्लाह का जो क़ुर्ब हासिल करती, कुरान से तुम्हें अल्लाह का जो रुजू हासिल करती, उससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। यानी कुरान पढ़े
تو تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، یعنی اللہ سے قریب۔ قرآن پڑھے اللہ تمہاری طرف رجوع ہوتی، تمہیں اللہ کی طرف رجوع ہوتی، یعنی اللہ کی طرف لوٹتی، اللہ کی دھیان، اللہ کی محبت سب آتی تو قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے تمہیں اللہ سے قریب کرنے کی۔ تو قرآن کی تلاوت سے حق تعالیٰ شانہ بے حد قریب ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور مجھے کوئی وصیت فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بتقوی اللہ، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو۔ کیا اللہ کا ڈر؟ ڈر تقوی بولتی نا کیا؟ تقوی کہتے ہیں کہ ہمارے اندر جو گندی خواہشات، گندی چیزیں جو جنم لیتی ہیں، جو کرنے پر ہم نہ مجبور کرتی ہیں، ان چیزوں کو اللہ کی محبت میں، اللہ کی عظمت میں، اللہ کے ڈر میں چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے۔ مثال کے طور پر دل میں خواہش ہے کہ شراب پیوں، گندی خواہش پیدا ہوئی، لیکن دل میں فوراً نہیں، اللہ حرام قرار دے کر ہے، اگر میں پیا تو اللہ میرے سے ناراض ہو جاتی، اللہ میرے سے غصہ ہو جاتی، یہ سمجھ کر چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے۔ سمجھا؟ جو گندی خواہشات دل میں جنم لیتی ہیں، ان خواہشات کو اللہ کی محبت میں دبا دینے کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے۔ جیسا حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے ساتھ اپنی خواہش کو دبائے، سمجھا؟ کئی سب اللہ والے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا یہ تمام نیک کاموں کی جڑ ہے، فَإِنَّهُ رَأْسُ الْأَمْرِ كُلِّهِ، یہ تمام نیکی کے کاموں کی جڑ ہے، کیا؟ تقوی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پوچھا، حضرت ابو ذر فرماتی کہ میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ اضافہ فرمائیں، زدنی، اور کچھ بتائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیک بتلاوت القرآن فإنہ نور لک فی الارض وذکر لک فی السماء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قرآن مجید کو پڑھو اور پڑھنا اپنے اوپر لازم کرو، اس کا خوب اہتمام کرو۔ قرآن مجید کی تلاوت تمہارے لیے دنیا میں نور ہے، دنیا میں تمہارے لیے نور ہے، اور آخرت میں ذخیرہ ہے، یعنی میٹیریل، جنت میں جانے کے لیے میٹیریل، ذخیرہ۔ تلاوت سے دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد اذا اصابه الماء قيل یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح پانی پڑنے سے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، پانی پڑنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ لوہا زنگ پڑ جاتا ہے، اسی طرح دل پر بھی گناہوں کی وجہ سے زنگ پڑ جاتا ہے۔ صحابہ میں سے کسی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دل کی صفائی کیسے ہوگی؟ زنگ کی تو، لوہے کی زنگ کی صفائی تو ہو رہی ہے سیقل سے وغیرہ سے، یعنی کیا بولتے اسے، تلواراں چاقواں سب تیز کرتی نا، وہ آگ میں ڈال کو بھٹی میں یہ وہ سب کرنے سے کہ تیز ہو جاتی ہے، زنگ دور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دل کا جو زنگ ہے وہ دو چیزوں سے دور ہوتا ہے۔ کتنے چیزوں سے ہے؟ دو چیزوں سے۔ ایک ہمیشہ موت کو یاد رکھنا، ایک ہمیشہ موت کو یاد رکھنا، دوسرا قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ دوسرا کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمیشہ موت کو یاد کرنے سے آدمی کا دل دنیا سے نہیں لگتا، آخرت سے لگ جاتا۔ کہ تو معلوم میں مرنا ہے، میں مرنا ہے، میں مرنا ہے، چھوڑ کر جانا ہے، چھوڑ کر جانا، چھوڑ کر جانا، تو خود بخود دل کا لگ جاتا ہے، آخرت کی طرف لگ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں جو دن میں 25 مرتبہ، کتنے مرتبہ؟ 25 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، تو انشاءاللہ اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ حاصل کرتے ہیں، اللہ اسے کلمے کی موت دیتے، شہادت کی موت دیتے اللہ انشاءاللہ۔ کتنے مرتبہ؟ 25 مرتبہ، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت۔ سننا تو ایک چیز تو ارشاد فرمائی کہ موت کو یاد رکھنا، اس سے انشاءاللہ دل کا زنگ دور ہو جاتا۔ دوسری چیز میں بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا قرآن پاک کی تلاوت، اس لیے کہ قرآن پاک کی تلاوت آدمی کے دل کو کیا کر دیتی ہے؟ منور کر دیتی ہے۔ جب دل منور تو زنگ خود بخود دور۔
تو رمضان مبارک میں تو ہر شخص تلاوت کا خوب اہتمام کرتا، ہر آدمی قرآن پڑھتا۔ تو رمضان کو قرآن پاک سے خاص مناسبت ہے، اس لیے رمضان میں خود بخود ہمارا دل کس سے لگ جاتا، قرآن سے پڑھنے میں، سننے میں، تراویح میں سننے میں لگ جاتا کہ نہیں؟ لیکن غیر رمضان میں شوق چھوٹ جاتا۔ لیکن نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جس طرح تم رمضان میں شوق سے قرآن سنتے ہو، پڑھتے ہو، دیکھتے ہو، اٹھاتے ہو، لوگوں کو دلاتے ہو، مدرسوں میں دلاتے ہو، اسی طرح غیر رمضان میں بھی کیا کرو، قرآن کو پڑھا کرو، قرآن کو اٹھا دیکھا کرو، قرآن کو پیار کرو، محبت سے، عقیدت سے۔ اس کے برعکس جو آدمی قرآن کو بھلا دے گا اس پر بڑی بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن شریف پڑھا اور پھر اسے اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سے بھلا دیا، وہ اللہ پاک سے قیامت کے دن اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اجزم ہوگا، یعنی کوڑ والا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کوڑ والا، کوڑ کی بیماری لگ جاتی کہتے ہیں اسے۔ سننا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ قرآن کو بھولنے کا گناہ بہت بڑا گناہ ہے، قرآن کو بھولنے کا گناہ بہت بڑا گناہ۔ سب سے بڑا گناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، مجھ سے میری امت کے گناہ پیش کیے گئے، مجھ پر میری امت کے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت کے گناہ پیش کرے گا اللہ، تو میں نے کوئی گناہ اس سے بڑا نہیں دیکھا کہ کسی کو قرآن مجید کی کوئی آیت یا سورت یاد تھی پھر وہ اسے بھلا دیا، تو یہ جتنا بڑا گناہ ہے اس سے بڑا گناہ کوئی میں دیکھا اس لیے دوسرا، اتنا بڑا گناہ قرآن یاد کر کو بھول جانا۔ سننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی بہت لمبی حدیث ہے کہ ایک شخص کا حال دیکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے سر پر اتنا زور سے پتھر مارا جا رہا تھا کہ اس کا سر کچل جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، یہ سزا کیوں ہو رہی ہے؟ تو فرمایا، جبرائیل امین علیہ السلام نے کہ اس شخص کو حق تعالیٰ نے اپنا کلام پاک سکھلایا تھا، مگر اس نے رات کو اس کی تلاوت نہ کی، نہ دن میں اس پر عمل کیا، اس کے نتیجے میں اس کو یہ سزا مل رہی ہے، اور قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو قرآن اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے ساتھ بے توجہی پر جو سزا دی جائے مناسب ہے، سب نہ رہا۔ تو ہمیں قرآن پاک کی بے حد قدر کرنا چاہیے، اپنے اندر قرآن پاک کا جذبہ، پڑھنے کا جذبہ اور شوق لگانا چاہیے، دل لگا کر پڑھنا چاہیے، روزانہ اپنا معمول بنا لیں اور پھر پابندی سے اس پر عمل کریں۔ اپنے اولاد کو بھی، اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک کی تعلیم دلانے کا خوب اہتمام کریں، اور اس کے بعد بچوں کی نگرانی بھی کریں تاکہ وہ بچے قرآن پاک پابندی سے پڑھتے رہیں۔ حق تعالیٰ شانہ ہمیں قرآن مجید کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کوتاہیاں، جو غفلت، جو سستی آج دنیا میں دیکھی جا رہی ہے مسلمانوں کی قرآن کے ساتھ، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو جو شخص بچپن میں قرآن مجید سیکھ لیتا ہے اور اس کو چھوڑتا نہیں ہے، اسے پڑھتا رہتا ہے، الحمدللہ بہت سارے اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ اللہ ان کے ماں باپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے جو اپنے بچوں کے اوپر دینی تعلیم کا بڑا اہتمام فرماتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بچپن ہی میں قرآن مجید سکھانا چاہیے۔ بچپن میں ہی زبان بھی بڑی اچھی ہو جاتی ہے، جلدی الفاظ زبان پر چڑھ جاتے ہیں۔ اگر بچپن میں قرآن سیکھا اور بڑے ہو کر خود بھی تلاوت کا اہتمام کیا اور دوسروں کو بھی سکھایا تو کئی گنا اجر بڑھ جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا کریں؟ قرآن مجید کی تعلیم دلوائیں، اور یہ جب سیکھیں گے تو بڑے ہو کر تلاوت کریں گے، انشاءاللہ ہمنا بھی بچوں کے پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ہمارے ایک دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت جی فرماتے ہیں کہ ہمارے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بچپن میں قرآن نہیں سیکھا، جس کا ان کو بے حد افسوس تھا۔ اب زبان بھی موٹی ہو گئی ہے، دماغ بھی اچھی طرح کام نہیں کر رہا ہے، لیکن ان کی یہ کوشش تھی کہ میرا ایک بچہ قرآن پاک سیکھ لے، چاہے اندر دیکھ کر ہی ہو۔ ان کی کوشش رہی، محنت رہی، بچوں کو یہ لے کر بیٹھتے کہ یہ پڑھو، الحمدللہ سب بچوں نے قرآن پاک ختم کر لیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جس نے بچپن میں قرآن سیکھ لیا اور بڑے ہو کر بھی تلاوت کرتا رہا تو وہ قیامت کے دن اللہ کے رحمت کے سائے میں ہوگا۔ تو اب یاد آ گئی، دیکھو بات جو بات میں شروع میں بول دیا تھا کہ قرآن پاک سمجھ کو پڑھے تو، قرآن پاک بنا سمجھے پڑھے تو
تو بہت سارے لوگ بولتی ہیں قرآن کو بغیر سمجھے کے پڑھ کو کیا فائدہ، طوطے کی طرح رٹ لے کو کیا فائدہ، بولتی کہ نہیں؟ تو میں بول رہا تھا کہ قرآن کو بغیر سمجھے کے پڑھے تو بہت بڑی مصیبت ہے، سمجھ کو پڑھنا. جیسے کیا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ یقین آ جائے. تو اللہ کا یقین سب سے زیادہ ہمارے نبی کو تھا، نہیں تبھی ہمارے نبی عبادت چھوڑے. آج آدمی کیا بولتا ہے، جو ان پڑھ ہے، جاہل ہے، گوار ہے، جسے کچھ بھی معلوم نہیں، قرآن کے بارے میں علم معلوم نہیں، انہیں بھی ممبروں پر بیٹھ کر کیا کر رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا، قرآن کے غلط سلط مطلب بیان کرنا سن مارا. علماء کو نہیں بول رہا ہوں، اللہ میری زبان کی حفاظت فرمائے، علماء کی شان میں گستاخی نہیں کر رہا ہوں، میں ایسے لوگوں کو بیان کر رہا ہوں جو قرآن کے حافظ نہیں ہیں، جو قرآن کسی استاد سے پڑھے نہیں ہیں، جو قرآن کسی عالم سے سمجھے نہیں ہیں، اپنے دماغ سے، اپنی عقل سے، اپنی صلاحیت سے قرآن سمجھ لیے، ان کو بول رہا ہوں. خود بھی گمراہ ہو رہی، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہی. کئی سارے لوگوں کو میں دیکھتی بھی سنما رہا ہے. علماء کی زبان، علماء کے بارے میں بولنا ہے، اللہ میری حفاظت فرمائے. بار بار ہماری اوقات بھی نہیں ہے عالموں کے بارے میں بات کرنے کی. تو ایک آدمی کہنے لگا میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا. لوگ پوچھے کیوں؟ اللہ قرآن میں بول کر ہے، اللہ کا یقین آ گیا، عبادت چھوڑ دو. ارے کہاں بولے ابھی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرو، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ یقین آ جائے. لوگ کہنے لگے کیا غافل ہے بھائی تو، کتنا غفلت والا ہے، تیرے عقلوں پر غفلت کا پردہ پڑ گیا. یہاں یقین کا مطلب یہ یقین نہیں جو دل میں آتا ہے، یہ یقین ہے جو انسان کو ہوتا ہے. یہاں یقین سے مراد موت ہے. کیا ہے؟ اس کا جو حل ملتا ہے سورہ مدثر میں ملتا. اللہ جہنمیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سن مارا، وہاں لفظ لاتا حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ جائے. تو وہاں جہنم کا تذکرہ چلتے چلتے موت کا ذکر ہوا ہے. تو اس سے اچھا معلوم ہوا کہ موت یہاں مراد، یقین سے مراد موت ہے. تو جب تک موت نہیں آ جاتی تب تک اللہ کی عبادت کرتے رہو. یہاں یہ مطلب ہے. سو پورے قرآن میں شراب حرام ہے، کہاں لکھ کر ہے؟ رجس من عمل الشیطان، شیطان کے کاموں میں سے کام ہے. اللہ پیو نہ کو، جوا کھیلو نہ کو. شراب حرام ہے، کلم کلہ الفاظ میں کہا ہے قرآن میں. قرآن میں کہا ہے شرک حرام ہے. پھر کیسا بول رہی پورے لوگ شرک حرام کو؟ تو مطلب کیا؟ قرآن ہر بات کو نہیں سمجھاتا. قرآن کی عادت ہے بس مختصر بولتا ہے، لیکن اس کا علوم دریاؤں کی طرح بہتا ہے. اسی لیے قرآن سن مارا ہے، اصل ہے، اس کی شرح حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن سمجھنا تو احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنا، اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنا تو صحابہ کو سمجھنا، صحابہ کو سمجھنا تو علماء حق کو سمجھنا. تبھی ہمیں صحابہ کے ساتھ انشاءاللہ جو فرقہ، جو جماعت جنت میں جانے والی اس کے ساتھ جا سکتے. اگر قرآن کو اپنے مطلب سے، اپنی وضاحت سے، اپنے دل و دماغ کے اعتبار سے جو بھی کھلم کھلا سمجھانا چاہے، انہوں بھی گمراہ ہوتی، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے. تو قرآن سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے. احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ صحابہ ضروری ہیں. صحابہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ علماء حق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر پر جو عمل پیرا ہیں ان کے پیچھے چلنا ضروری ہے. تب تک بات سمجھ میں نہیں آتی. تو قرآن کو سمجھ کو پڑھو تب بھی الحمدللہ فائدہ، قرآن کو بغیر سمجھے کے پڑھو تب بھی فائدہ. اس لیے کہ دیکھو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لیا کہ نہیں بھائی؟ قرآن کو اتارنے والا بھی میں، قرآن کی حفاظت کرنے والا بھی میں. کتنے لوگ کوشش کرے قرآن کو ختم کرنے کی، لیکن ختم کر سکے 1400 سال سے. تو دیکھ لو قرآن کی جو حفاظت کی جو ذمہ داری اللہ لیا تھا، وہ حفاظت کی ذمہ داری کا کام اللہ مسلمان بچوں سے لے رہا. اللہ اپنی حفاظت کا جو کام لیا تھا وہ کام کس سے لے رہا؟ اللہ بچوں سے. اللہ ہم نہ چن لیا نا، جو حفاظت کرتوں بولیا تھا وہ اللہ کی حفاظت کا کام اللہ کس سے لے رہا؟ ہمارے سے لے رہا. اس سے بڑا کام کیا ہو سکتا بھائی؟ سمجھ کو پڑھو تب بھی فائدہ، بغیر سمجھے پڑھو تب بھی فائدہ. سمجھ کو پڑھو تب بھی ثواب، بغیر سمجھے پڑھو تب بھی ثواب. الف پر 10 نے کیا،
لام پر 10 نیکیاں، میم پر 10 نیکیاں، تو الف لام میم بڑے سمجھ کو پڑھو، بغیر سمجھے کے پڑھو۔ اس لیے قرآن پڑھنے سے پہلے، نورانی خدا پڑھنے سے پہلے تلاوت کے آداب سکھاتی ہم نے، اس میں لکھ کر ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بلا سمجھے پڑھنے پر کوئی فائدہ نہیں تو وہ شخص بددین ہے، دینداری نہیں ہے اس کے اندر، وہ شخص جاہل ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لیے قرآن سمجھ کر پڑھو تب بھی فائدہ، قرآن بغیر سمجھے کے پڑھو تب بھی فائدہ، لیکن سمجھ کر پڑھے تو زیادہ فائدہ۔ اس لیے سمجھنا خود اپنی عقل سے نہیں بلکہ علماء سے۔ کس سے؟ علماء سے۔ اور میں دے رہا ہوں علماء حق، علماء حق۔ بہت سارے لوگ بولتی ہیں حضرت دنیا میں کئی سارے علماء ہیں، ہم نہ پہچاننے چھوتا نہیں، ہم نہ پہچاننے چھوتا نہیں، انہوں ایک بات بولتی، انہوں ایک بات بولتی، ان کی بات سننا سکی، ان کی بات سننا سکی، تمہیں جیسا اختلافاں کرتے رہے تو ہمیں کیا؟ آہا کیا بولے ابھی بیچارہ۔ خنزیر کے گوشت میں گائے کے گوشت میں فرق معلوم نہیں ہوتا؟ مرغی کے گوشت میں بکرے کے گوشت میں فرق نہیں معلوم ہوتا؟ کیسا معلوم کر لے؟ کورس کرے تو کورس کرے گا بھی اس کا؟ بیپار میں تمہارا جو بیپار ہے اس بیپار میں تم نہ کوئی دھوکہ دے رہا، یعنی ایک چیز تمہیں لیتے تھے 100 روپیوں کو، اب تم نہ کہن تو بھی 150 روپے بول رہا، تمہیں بولتی کیسے 150 روپے بولتا تو 100 روپے میں لیتا تھا، مجھے دھوکہ دیتا تو مجھے معلوم۔ کیسا کورس کرے؟ دنیا کے ہر کام میں عقل لگا کو معلوم کر لے یہ صحیح یہ غلط، یہ کھائے جائے یہ کھانا نہیں، یہ پیے جائے یہ پینا نہیں، یہاں کرے تو نفع ملتا وہاں کرے تو نقصان ملتا، لیکن تم نہ علماء حق کو پہچاننے میں نہیں ہو رہا ہے۔ تو کون کو اللہ کو پہچاننا، اللہ کے رسول کو پہچاننا، صحابہ کو پہچاننا، دین کو پہچاننا، دین پھیلانے والوں کو پہچاننا، یہ سب سے آسان کام دنیا میں، سب سے آسان۔ اس لیے کہ اللہ کائنات کے ذرے ذرے میں نظر آتی۔ کیا مطلب؟ صرف زبان ایک چمڑا کا ٹکڑا، ایک چمڑا، اس میں گرم کھاتے ہی آتی کی نا آواز، خود بخود آواز، ٹھنڈا داتا جھمکتی، ٹھنڈا پیتے ہی ہے کہ نہیں؟ 2 ایکسپریشن، 2 الگ الگ آوازاں نکلے کہ نہیں؟ کھار کھاتے ہی آواز الگ، میٹھا کھاتے ہی آواز الگ، نمکین کھاتے ہی الگ، ایک زبان پوچھ اتنے سارے ٹیسٹ کیسے معلوم ہو رہی؟ یہ قدرت سمجھ بھی تو اللہ کا ہی۔ چلو اب بھی آسان بات، ناک میں چکناہٹ ہے کہ نہیں؟ چکناہٹ بھائی کہاں تک ہے؟ ناک کا کہاں تک ہے بھائی؟ انکھیاں کے قریب ہے، پورے ناک میں گاڑھا پن، انکھیاں میں پتلا پن۔ ناک کا پانی گاڑھا، انکھیاں کا پانی پتلا، کتنا فرق ہے دونوں میں؟ کتنا فرق ہے بھائی؟ کانا کا جو پانی آتا ہے وہ الگ، انکھیاں کا جو پانی آتا ہے وہ الگ، ناک کا جو پانی آتا ہے وہ الگ، منہ کا جو پانی آتا ہے وہ الگ، لیکن آتا سے ایک ہی جگہ سے، 4 الگ ندیاں بہتے ہیں، سو ایک سر سے 4 ندیاں بہتے ہیں بھائی، ناک کا الگ، انکھیاں کا الگ، منہ کا الگ، کانا کا الگ، لیکن چاروں کے ٹیسٹاں بھی الگ، چاروں کا رنگ بھی الگ، چاروں کا مزہ بھی الگ۔ سن مارا ہے؟ اس سے آسان مثال جنت کے 4 ندیاں بہتے سو ایک دوسرے میں ملتے نہیں، جیسا ناک کا پانی کان میں ملتا نہیں، کان کا پانی ناک میں ملتا نہیں، انکھیاں میں ملتا نہیں، منہ میں ملتا نہیں، سب اپنے اپنے الگ جگہ پر بہتے ہیں کہ نہیں؟ کب تو اتفاق سے ناک کا پانی انکھیاں میں سے نکلے دیکھی، سوچ کو دیکھو انکھیاں میں سے نکلے رہتا تو کیا حالت ہے؟ ناک کی چکناہٹ ہے، انکھیاں میں لگی رہتی تو رات بھر ہمیں کیا کرنا؟ انکھیاں بند کر لے سونا، صبح ہی ہمیں اٹھا کو میخ بھی ستی لے پھوڑنا تھا ہمیں انکھیاں کو، چکناہٹ کے وجہ سے گھٹے لگے رہتے، ہے کہ نہیں؟
یہ قدرت سمجھ میں گئے تو اللہ کا ہی کہتے. اتنی بڑی بڑی قدرتوں کے رب خود ہمارے اندر موجود ہیں, ہمیں آرام سے اللہ کو سمجھ سکتے. بہت آسان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا بڑا آسان طریقہ, ہر کام کا صحیح طریقہ ہمارے نبی کر کو دکھا کے چلے گئے. یہاں تک کہ استنجا خانے میں بیٹھنے کا طریقہ بھی سکھا کے چل گیا ہم, ہے کہ نہیں؟ کوئی سکھائے ٹھیک ہے تو ہاتھ کیسے رکھنا یہ بھی سکھا لے. بچہ پیدا ہونے سے لے کر بچہ قبر میں جانے تک کیا کیا کرنا کیا کیا نہیں کرنا کر کو دکھا لے ہمارے نبی. مشکل کے تھے سمجھنا. زندگی میں ایکٹر کو دیکھا نہیں رہتا, اس کا نام یہاں لکھ لیا رہتا سیرپ. زندگی میں جو پسندیدہ فیورٹ پلیئر ہے اسے ملا نہیں رہتا, اس کے گھر کی ہر فوٹو یہاں رہتی ہے. لیکن صحابہ کو سمجھنا بڑا مشکل کا تھا, جن کی زندگی سورج سے بھی زیادہ روشن ہے. ہاں زبردست باتیں بیٹھ کو سمجھ لیتا. سر میں آ رہا مثال کے طور پر کب کرونا بنگلور میں کتنے کیس آئیں, پنگنور میں کتنے کیس آئیں, آندھرا میں کتنے کیس آئیں, کرناٹک میں کب لاک ڈاؤن ہوا, مہاراشٹر میں کیا ہو رہا ہے, مکے میں کیا ہو رہا ہے, مدینے میں کیا ہو رہا ہے, سب معلوم. لیکن گھر میں رکھا ہوا قرآن, گھر میں رکھی ہوئی حدیث کی کتابیں, گھر میں 24 گھنٹے کی جو عمل ہے اس کے مسئلے مسائل معلوم نہیں کرتے. عقل کہاں لگا رہی ہے, کہاں لگانا تھا, بس اتنا فرق. بہت آسان بھائی دین. الدین یسرن, چلنا بھی آسان, سیکھنا بھی آسان, عمل کرنا بھی آسان, لوگوں تک پہنچانا بھی آسان. بس ہماری ذمہ داری کیا ہے وہ سمجھ. ہوٹل میں بیٹھ کر پکانے والے کو اس کا وہ کام بڑا مشکل, لیکن جو پہاڑوں پر کھڑ کو پتھر پھوڑ رہی ہیں دیکھو, ان کو یہ کام بڑا آسان لگتا کہ نہیں؟ ہوٹل کا کام بڑا مشکل لگتا کہ نہیں؟ لگتا ہے, آسان لگتا ہے. لیکن ان کو وہ کام کیا لگتا ہے؟ مشکل لگتا کہ نہیں؟ ہر آدمی کو دل پر لیے تو سب آسان بھائی. دل پر لیے تو میں میرے بچوں کو کمانا ہے, میرے بچوں کو کھلانا ہے, میری بیوی بچوں کو کھلانا, تو آدمی پتھر کیا 110 فلور کی بلڈنگ پر چڑھ کو بھی ویلڈنگ کرتا رہتا ہوں. 110 فلور کی بلڈنگ پر چڑھ کو بھی کیا کرتا رہتا ہے؟ ویلڈنگ کرتا رہتا, پینٹ مارتا رہتا, مولڈنگ ڈالتے رہتے. آسان نا. لیکن انہوں نے اپنے دل پر لیے ہی کہ میں کئی ساتوں بھی محنت پڑھ کو گیا تو میرے گھر میں روٹی پکتی. ایسا دل پر لیے کہ نا دین بڑا آسان ہے. سر میں آ رہا ہے بھائی, اس لیے دین کا بھی مشکل نہیں ہے. یہ سوال ہی غلط ہے کہ ہم نے سمجھ میں نہیں آتا حضرت کون صحیح کون غلط کو. اچھا سر میں آتا عقل لگاتا, بس اللہ سے دعائیں کرنا. عقل کی ذات, عقل پر بھروسہ نہیں, بس اللہ سے دعائیں کہ اللہ ہمیں چلنا چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, اللہ سکھا لیا, مانگو میرے سے. تم نہ چلنے نہیں ہوتا میرے سے مانگو, سیدھے راستے پر چلو. کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. اہدنا الصراط المستقیم, اللہ سیدھا راستہ بول رہی, اللہ سیدھے راستے پر چلنا میرے ہاتھ سے نہیں ہو رہا, تمہیں چلاؤ. پھر بھی اللہ ڈاؤٹ آتا بندوں کے بیچ میں دلا میں, سیدھا راستہ کا تو کس کا راستہ؟ تو اللہ فرما رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. پھر بھی کن پر انعام فرمایا سوال دماغ میں پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ پہلے جواب دیا, انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ تو کھلا اللہ سمجھانے کے باوجود بھی پھر بھی کس کے راستے پر چلنا ہمیں. کہتا اب ہمیں کیا کریں بھائی؟ تجھے بنگلور کے ہائی وے میں جا رہا ہے, ہر ایک ڈائریکشن, ہر ایک لوکیشن, ہر ایک تجھے راستہ برابر دکھا رہی, سیدھا سٹریٹ, کام ادھر ادھر کام سٹریٹ. بنگلور 80 کلومیٹر چلے جا, پھر بھی گاڑی کھڑا کر کو بنگلور کتنے کلومیٹر ہے؟ کہتا آدمی سامنے والا غصہ کر لیتا, کیا بھائی یہاں دالی ذکر ہے 80 کلومیٹر برابر دکھا رہا نا, سیدھا سٹریٹ, نہیں بیچ میں ادھر ادھر رہتے ڈالتا تھی نہیں. کہ بھا 21 روڈ 80 کلومیٹر تک ڈالا ہی نہیں. ڈاؤٹ کیا ہے تجھے؟ غلطی نہیں. ایک آدمی گاؤں میں جا کھڑے ہو کو, گلی میں جا کھڑے ہو کو, مسجد کے سامنے جا کھڑے ہو کو, یہ مسجد نور کہتے کہاں ہے بھائی؟ نظر اٹھا کے دیکھ بھائی, یہ دیکھ لیں گے یہاں دکھا رہا مسجد کا ہے, معلوم ہو رہی نہیں منجے کا تام ہے. تو آدمی ہنستی ہوں سے دیکھو کہیں کہتا ہو. تو دین ہمارے ساتھ 24 گھنٹے جو کام پیش آ رہی وہ سیدھے ڈھنگ سے کرو بولی ہمارے نبی.
غلط کو صحیح کرو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ صحیح میں بھی وہ کرو جو حضور کریں، جو صحابہ کریں، جو علماء حق کر رہے ہیں. اچھا سمجھ میں آتا کون اپنی طرف بلا رہا ہے، کون اللہ کی طرف بلا رہا ہے، کون پیسوں کی طرف بلا رہا ہے، کون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلا رہا ہے، کون حق کی بات کر رہا ہے، کون صحابہ کے شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، کون رہبری کی بات کر رہا ہے، کون اپنوں کی بات کر رہا ہے. اچھا سمجھ میں آتا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں آنا. قرآن سمجھنا بڑا مشکل حدیث کے بغیر، حدیث سمجھنا بڑا مشکل صحابہ کے بغیر. صحابہ نہیں ہوتے تو حدیث کہاں تک آتے؟ صحابہ کو سمجھنا مشکل علماء کے بغیر، اور علماء میں فیصلہ تمہارے ہاتھ. اللہ سے مانگو، بس اللہ سے یہ مانگو کہ اللہ دین حق پر ہمیں چلا، صراط مستقیم پر ہمیں چلا، بعد میں اللہ کی مرضی. تمہیں بھی کوشش کرو. اچھا سمجھ میں آتی سامنے والے کی بات کیا کر رہا ہے، اس کی بات میں زہر اگل رہا ہے یا محبت آ رہی ہے. اچھا سمجھ میں آتا. اس لیے اللہ سے دعائیں کرتے رہو، سیدھا حق کی تلاش میں چلتے رہو، غلط سلط پر چلو نہ کو. اس لیے کہ بت پرستی کرنے والے بھی اپنے آپ کو حق پو سمجھ رہے، شرک کرنے والے بھی اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے؟ حق سمجھ رہے. یہود و نصارہ بھی کیا بول رہی؟ حق پو سمجھ رہی. تو انہوں تو صاحب اللہ رہو. وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. یہود و نصارہ بول رہی ہمیں اللہ کے بیٹے اور اللہ کے سب سے زیادہ چہیت ہے. لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. اللہ اگر جہنم میں ڈالے تو رتی دن نیچے، بعد میں ہمارا نبی ہم نہ بچا لیتی. ہمیں اللہ کے بچے بھی، ہمیں اللہ کے پیارے، انہوں دھوکے میں ہی انہوں. ایک بار اللہ خالی ان کو اے یہود و نصارہ بلا لے سستے ہوتا خوش انہوں. ہم نے 80 سے زیادہ مرتبہ بلایا یا ایھا الذین آمنوا کو. ہمیں آج تک خوشوں کو بولےش نہیں، ہمیں اللہ کے پیارے کو، ہمیں اپنی مرضی سے کاما کریش نہیں. ہم نے اللہ محبت سے بلایا. رتی محبت سے کون تو بلا تو میں اس کی گود میں رکھ بڑی آتی نہیں، بڑی آتی کہ نہیں بچے. ہمیں ایسا کام نہیں کرے. ہمیں اللہ کتنا محبت سے بلایا تو بھی ہمیں ڈر کو نمازاں پڑھتے تھے. اللہ ہم نے کتنا محبت سے بات کرے تو ہمیں روزے رکھتے تھے. اللہ ہم نے کتنا محبت سے کہیں تو ہم نے ڈر، ہمیں اللہ کی نظر سے نہیں گرنا ہوگا. ہم نے ڈر، ہمارا نبی ہم نے یہ سکھا. لیکن یہود و نصارہ کو خالی چند بار بلایا صلاح خوشوں کو کیا بول ڈالا نا، ہمیں اللہ کے بیٹے کو بول ڈالے. اللہ ہم نے جہنم میں ڈالتا نہیں بول ڈالے. سمجھ آ رہا ہے؟ اس لیے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کی عبادتوں پر چلنا ہے، نبی کی سنتوں پر چلنا ہے، عقائد کو سیکھنا ہے. کیا سیکھنا ہے؟ عقائد. عقائد سیکھو اللہ کے واسطے، عقیدے. اور عقائد کے آج کے زمانے میں عقائد پر مکمل تسلی بخش اگر کوئی بول سکتے ہیں، اگر کوئی سمجھا سکتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گھومن صاحب دامت برکاتہ. اللہ حضرت والا کی عمر میں، صحت میں، ایک ایک لحظے میں، ایک ایک سیکنڈ میں اللہ برکت عطا فرمائے. کتنا اچھا کام کر رہے ہیں، کتنا اچھا کام کر رہے ہیں. جو عقائد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت تک پہنچا کر گئے، وہ عقائد ہو بہو اسی طرح بیان کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دین کی حفاظت صحابہ کی ذمہ داری دیے، صحابہ جیسا تابعین، تبع تابعین، علماء کی ذمہ داری، آج اسی طرح حضرت بھی. میرا مطلب کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دین حق سمجھے، اللہ آج کے زمانے میں حضرت کو توفیق دیا ہے. نبی کے دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ حضرت سے لے رہا ہے. تو حضرت کے عقائد سنو، حضرت کے بیانات سنو، حضرت کے خلفاء ہیں، حضرت کے شاگرداں ہیں، حضرت کے شاگرداں کے بیانات سنو. لڑائی کی بات نہیں کرتے، فتنوں کی بات نہیں کرتے، جھگڑوں کی بات نہیں کرتے. سچ کیا ہے وہ پیش کرتی. اور یہ بات تو ظاہر ہے، عربی کا مصرع بھی ہے، الحق مرن، حق ہمیشہ کڑوا لگتا. ایک آدمی کو تو نماز ڈھنگا پڑھ رہا نہیں بول ڈالو، نے نمازی ہے انہیں، اسے نماز تو ڈھنگا پڑھ رہا نہیں بول ڈالو، اسے غصہ آ جاتا. کئی سا جیت بولتی تو میں 25 سال سے پڑھتا ہوں کہتا، حالانکہ اسے نماز ہی ڈھنگ کی نہیں رہتی. سن میں آ رہا ہے؟ تو حق کبھی بھی کڑوا لگتا سن. تو لیکن عقائد ہی، عقائد کو صحیح سیکھو، عمل بھی سیکھو. سن میں آ رہا، حق پر جمے رہو اور حق کی تبلیغ بھی کرتے رہو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا.